بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی الحمدللہ بلوغ المرام میں باب العانیہ چل رہا تھا اور پہلی حدیث کا اعراب الحمدللہ ہم نے کچھ دیکھ لیا تھا اور ابھی تھوڑی بہت گفتگو ہو گئی تھی. باقی جو فوائد ہے وہ انشاءاللہ اس پہ دیکھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. پہلے جس طرح جو طریقہ چلتا آ رہا ہے مراجعہ کا، وہ مراجعہ کرتے ہیں کچھ چیزیں جو ہم نے دیکھی تھی. باب العانیہ کا اعراب کیسا ہوگا؟ کبھی بھی باب کا نام آئے گا تو اس کا اعراب ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے کیا بتایا تھا؟ یہ خبر ہے اور حاضر اس کی ہاں مبتدا ہے. ہاں حاضر اس کا باب مبتدا ہے، بالکل صحیح. العانیہ. عام طور پہ آپ نحوی کو سنیں گے وہ یہ کہیں گے کہ خبر لمبتدا محذوف، خبر معذوف. لمبتدا محذوف. یہ خبر ہے اس مبتدا کے لیے جو کہ محذوف ہے. اور محذوف کس وجہ سے ہے؟ محذوف کس وجہ سے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے. اور معلوم بھی ہے یعنی بار بار لکھنے سے ہادہ باب العانیہ، ہادہ باب الطہارہ، ہادہ باب یعنی فلاں فلاں، تو اس کو حذف کر دیجیے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اعراب تو وہی سہل ہے، باب جو ہے وہ خبر ہے اس کے مرفوع، آنیہ اس کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ایک خاص لقب ہم نے دیکھا تھا پچھلی مجلس میں. کیا لقب تھا ان کا؟ صاحب السر، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتائے تھے. ہاں تقریباً 30 لوگ یا اس سے زیادہ تھے. اور جس طرح ہم ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دھیان کرتے تھے کہ کسی کے جنازے میں اگر حضرت حذیفہ نہیں آئے تو وہ بھی اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کی خاصیت تھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. اور خیال میں انہی سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عام طور پر شر کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا کرتے تھے تاکہ شر میں آنا نہیں. یعنی لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ زیادہ آ کے شر کے بارے میں پوچھتے تھے، اس لیے فتنوں کی بہت ساری حدیثیں انہی سے وارد ہیں. ٹھیک ہے. اور اعراب تو ہم نے تھوڑا بہت دیکھ لیا تھا اس کے بارے میں. تو ہم نے بتایا تھا یہاں پہ جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے سے اور ان کے جو صحاف ہے یعنی پلیٹیں جو ہیں ان میں کھانے سے اور ان کے جو برتن ہیں ان میں پینے سے. تو اس میں علماء کے 2 اقوال تھے. وہ 2 اقوال کیا ہیں جو مشہور قول ہے؟ ان بتوں سے کھانا پینا منع کیا ہے جی، اس نے، یعنی آپ سے منع کیا نا کہ ان کے برتوں میں پینا نہیں اور کھانا نہیں. تو اس میں 2 اقوال ہیں جو ہم نے ذکر کیے تھے، یعنی اس حدیث سے تعلق سے 2 مشہور قول ہیں. استعمال ایک یہ ہے کہ انہوں نے علماء نے اس کو استعمال پہ قیاس کر دیا، یعنی لفظ تو کھانے پینے کا ہے لیکن تمام استعمالات اس کے اندر آ گئے. اور اس کی دلیل انہوں نے کیا دی تھی؟ قیاس بالاولا. یعنی اگر کسی چھوٹی چیز سے منع کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب جو اس سے بڑی چیز ہے وہ بالاولا منع ہے. جس طرح مثال علماء دیتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے جس میں والدین کو اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، اس میں اگر آپ کو اف کہنے سے منع کیا گیا ہے تو یہ سب سے چھوٹی چیز بولی گئی ہے. کوئی شخص یہ نہیں بولے کہ بھئی اف کہنا صرف منع ہے تو میں نعوذ باللہ والدین کو ڈانٹنا جائز ہوگا یا ان کو بھوکا رکھنا ہے، ان کو مارنا جائز ہوگا، کیونکہ وہ نہیں منع کیا گیا. تو یہ بالاولا کی دلیل. دوسرا قول کون سا تھا؟ جی دوسرا قول یہ تھا. اور قول مراجعہ ضروری نہیں تو ہمارے ذہن سے نکل جائے گی باتیں. دوسرا قول یہ تھا کہ جو چیزیں جس قسم کے استعمال سے حدیث نے نص اس میں آیا ہے وہی منع ہے، باقی استعمالات مباح ہے یعنی جائز ہیں. یعنی صرف پینے اور کھانے سے منع کیا ہے، باقی چیزوں کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، تو باقی چیزوں پہ اس کو قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم نے تھوڑی بہت گفتگو دیکھ لی تھی. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے، تو آپ نے اس کی علت بھی بتائی. شیخ عثیمین رحمہ اللہ اپنی شرح میں بتاتے ہیں کہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علت بھی بتاتے تھے. علت کا مطلب وجہ بتاتے تھے کہ حکم اس طرح کیوں ہے، کیونکہ عام طور پر علت بتانے کی وجہ سے انسان کو وہ چیز تھوڑی زیادہ اچھی سمجھ میں بھی آتی ہے
اور اس کو زیادہ اچھے سے قبول بھی کرتا ہے. تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں یا کسی چیز سے منع کریں تو اس کی علت بھی ساتھ میں ہوتی ہے. تو یہاں سے علماء نے بھی دو قسم کی تقسیمات کی ہیں. ایک ہوتی ہیں کچھ عبادات ہیں جن کو توقیفی بولتے ہیں، توقیفی، اور کچھ ہیں جن کے ساتھ علت ہے. توقیفی وہ عبادات ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی علت نہیں ہے، شریعت میں ان کی کوئی علت بیان نہیں کی گئی. مثال کے طور پر آپ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے طواف کے کتنے چکر کاٹنے ہیں؟ جی 7 چکر کاٹنے. تو 7 چکر کاٹنے کی کیا علت ہے؟ اور کعبہ کو اپنے بائیں طرف رکھنے کی کیا علت ہے؟ دائیں طرف رکھ کے کیوں نہیں اس کا چکر کاٹ سکتے؟ یعنی کوئی علت بیان نہیں کی گئی قرآن و حدیث میں. علماء نے ہو سکتا ہے کچھ اس کی علتیں نکالی ہوں لیکن قرآن و حدیث کے حساب سے نہیں ہے. تو ایسی عبادات کو کیا بولتے ہیں؟ توقیفی. اس کو ہم بولتے ہیں توقیفی کہ اس کی علت نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جو باقی احکامات ہیں ان کے ساتھ حکم بھی ساتھ میں ہوتا ہے. تو یہ دوسرے قسم کا. تو یہاں پہ بھی اس طرح کی علت یہاں پہ موجود ہے. اس لیے فا جو ہے وہ سبب بتانے کے لیے فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے. اچھا یہ لہم کا ضمیر ہم نے بتایا تھا کہ ہم کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ جی ہم کی ضمیر فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. لہم جو پسند کرتے وہ لوگوں کی طرف. کون سے لوگ؟ یہ ان کے لیے ہے دنیا میں. وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. اور تمہارے لیے ہے آخرت میں. یہ دنیا کی جو اس میں پیتے ان برتوں میں جو پیتے ہیں نا ان کے لیے نہیں. اس سے یہ منافق یہ کافروں کے لیے. ہاں کافروں کے لیے. ہم نے بتایا تھا یہ کافروں کی طرف لوٹتا ہے. بھلے یہاں پہ کافروں کا ذکر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جو ضمیر ہے یہ کافروں کی طرف لوٹتا ہے. تو اس سے یہ بھی علماء مسئلہ نکالتے ہیں کہ کبھی کبھی ضمیر کے لیے مرجع نہ بھی ہو لیکن وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو ضمیر آ سکتا ہے. نہیں تو عام طور پہ ضمیر کے لیے مرجع چاہیے ہوتا ہے. مرجع کا مطلب جس کی طرف وہ ضمیر لوٹتا ہے. کیونکہ کسی شخص کی بات ہوگی تبھی آپ اسی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں ضمیر سے. لیکن یہاں پہ کافروں کا ذکر نہیں ہے لیکن جو موضوع کلام ہے اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا اس میں فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. یہ ان کے لیے ہے دنیا میں. کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے اس چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں حلال تو نہیں قرار دے رہے. پھر اس جملے سے کیا مطلب پڑا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں. وہ لوگ جی حلال تو فَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا. وہ لوگ جو استعمال کریں ان کے لیے ہے. جو لوگ جو استعمال کرتے ہیں دنیا میں. ہاں تو مطلب کیسے ہم بولیں گے کہ یہ جملہ کیسا ہو گیا؟ پھر ہم بولیں گے کہ یہ جملہ خبر ہے، جملہ خبریہ ہے. یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خبر دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور یہ ان کے لیے ہے دنیا میں کہ یہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے دنیا میں ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے حلال ہے. آپ نے صرف اس کا وہ دیا، خبر دیا. آپ نے اس چیز کا حکم نہیں بتایا. حکم کیا ہے؟ مسلمانوں کے پر جو حرام ہے یعنی توحید کے علاوہ کافروں کے پر بھی وہ سب چیزیں حرام ہیں. جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حکم میں آتی ہے کہ انہوں نے ایسا کرنا ہے، کافروں کے لیے بھی حکم ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کرنا ہے. کیوں اس طرح؟ کیوں؟ وہ تو کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے. یہ تمام عبادات کر کے ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ جی یہ ضروری نکتہ ہے یہاں پہ، کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. جی اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں یہ کس کی امت ہیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے قیامت تک آنے تک کس کی امت ہے؟ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. آدم علیہ السلام. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور امت کی تقسیم علماء نے دو قسم کی ہے. ایک ہے امت ایجابیہ اور ایک امت سبحان اللہ آج ہی میں نے دوبارہ سنا تھا اور ذہن سے نکلے. ایک ہے امت ایجابیہ اور ایک ہے امت دعویٰ. معذرت امت دعویٰ. ایک ہے امت دعویٰ
اور एक है उम्मत इजाबिया। उम्मत दावत से मुराद कौन है? तमाम इंस और जिन, जितने भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से, जब से आप नबी बने हैं उस वक्त से लेके क़यामत तक जितने भी इंस और जिन आएंगे, इन सब की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा गया। तो ये सब किसकी उम्मत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, यानी सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुंचती है, ये सब है। और इनमें से जो मुसलमान हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, वो है उम्मत इजाबिया, उम्मत इजाबिया, ठीक है। जिस तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लदी नफ्सु मुहम्मद बियदी ला यस्मउ बि अहदुम मिन हादिहिल उम्मा यहूदी वला नसरानी थुम्मा यमूत वला युमिनु बिल्लदी जितु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, और कमा क़ाल अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान, आपकी जान जिसके हाथ में है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहा, ला यस्मउ बि अहदु मिन हादिल उम्मा, इस उम्मत में से कोई भी मेरे बारे में अगर सुनता है, आपने क्या फरमाया, इस उम्मत में से कोई भी मेरे बारे में सुनता है, यहूदी वला नसरानी, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, तुम यमूत, फिर वो मर जाए और मुझ उस चीज पर ईमान नहीं लाए जो कि मैं लेके आया, तो वो जहन्नमी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने तमाम लोगों को किस में शामिल किया? उम्मत में। तो इसलिए इसलिए उलमा बोलते हैं कि तमाम आप किस्म की उम्मत है, लेकिन दो किस्म के हैं। एक वो है जिनको दावत पहुंची है लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया, और दूसरी है जिनको दावत पहुंची और उन्होंने कबूल किया, तो वो उम्मत इजाबिया है। इसी तरह सूरह यूनुस की आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह दावत देता है दारिस सलाम की तरफ, यानी इस्लाम की तरफ, सलामती के घर की तरफ। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे दे सिरात मुस्तकीम की तरफ। यानी अल्लाह पुकारता है, क्या सिर्फ मुसलमानों को पुकारता है या हर किसी को पुकारता है? हर किसी के लिए दावत है, यानी पूरी उम्मत के लिए दावत है, लेकिन जिनको हिदायत दिया वो उम्मत इजाबी है। तो इस आयत से भी साबित होता है और इस हदीस से भी उलमा ने ये मसला निकाला है। तो इससे क्या मसला निकलता है? इससे मसला ये निकलता है कि तौहीद तो बिलौला है, जिसने तौहीद को कबूल नहीं किया वो तो जहन्नम में जाएगा अगर उसी हालत में मर गया। अगर अगर उसने कबूल भी कर लिया लेकिन उसके अमाल में शिरक है और से तौबा किए बगैर वो मर गया, तब भी वो जहन्नम में जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन क्या जो शख्स काफिर है, उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, वो नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, दूसरा अमाल नहीं करता, क्या इसका भी उसके ऊपर गुनाह होगा या नहीं होगा? यहाँ पे इस जो टुकड़ा है फइन्ना लहुम फिद दुनिया, इससे उस तरफ इशारा करना मुराद है। क्या उनका ये दूसरा अमाल नहीं करना, इससे उनको कुछ फायदा या नुकसान होगा? अगर अगर वो कर रहे हैं तो कोई फायदा होगा, अगर छोड़ रहे हैं तो कोई नुकसान होगा? इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, उलमा बोलते हैं हाँ है, बेशक है। अगर वो तौहीद नहीं भी कबूल कर ले और ये बाकी अमाल वो नहीं अंजाम दे रहे हैं, तो इसकी सजा भी उनकी बढ़ा दी जाएगी, इसकी सजा भी उनकी बढ़ा दी जाएगी। और इसकी दलील कुरान मजीद से लेते हैं कि जब जन्नती काफिरों से पूछेंगे कि मा सलककुम फी सकर, कि तुम्हें जहन्नम में क्या चीज लेके आई, तो सबसे पहला जवाब क्या देखेंगे, क्या देंगे वो जो कि काफिर है? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाजियों में से नहीं होते थे। क्योंकि आगे जो आयतें आ रही हैं उनसे पता चल रहा है कि ये जवाब देने वाले काफिर हैं जो कि नहीं मानते थे, मुशरिक हैं। लेकिन वो जवाब क्या दे रहे हैं? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम कि हम नमाजियों में से नहीं थे, हम नमाजियों में शामिल नहीं होते थे। तो मतलब क्या है? इससे उलमा ने मसला ये लिया है कि जो शख्स अगर मुसलमान नहीं भी है, और ये इनको कहते हैं फुरूल इबादत, एक है असल इबादत जो कि तौहीद है, अकीदा है, ईमान की चीज़ें हैं, और दूसरी है फुरूल इबादत, यानी बाकी चीज़ें उसके बाद जो आती हैं। तौहीद के बाद नमाज होगी, रोज़ा, ज़कात वगैरह सब कुछ हो गया। तो जो शख्स इन चीज़ों को कबूल नहीं करता तो उसको इसकी सज़ा भी मिलेगी, आखिरत में उसे इसकी सज़ा भी मिलेगी। लेकिन अगर वो इन चीज़ों पर अमल करता है तो इन चीज़ों का अजर भी उसको मिल सकता है। और अजर किस तरह मिल सकता है उसको? जी, सजा का मौका। हाँ, या तो इन चीज़ों की सज़ा जो है उसकी सज़ा कम हो सकती है, या तो इसका जो बदला है वो उससे दुनिया में भी मिल सकता है। जिस तरह एक हदीस में आता है, हदीस के अल्फाज मेरे पास अभी मुकम्मल तौर पे नहीं है, मुझे पूरे याद नहीं, जितने याद है मैं इंशाल्लाह उसके बारे में बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह हाँ क्या अल्लाह और वज़त किसी शख्स पर भी जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। जो शख्स अगर मुसलमान है, जी हाँ मुझे मिल गया अल्फाज, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मुमिनन हसनतहु, अल्लाह और वज़त किसी मोमिन पर उसकी किसी भी सवाब में कोई भी उसके पर वो नहीं करता, जुल्म नहीं करता। युक्ता बिहा, अल्लाह और वज़त उससे दुनिया में उसका देता है, व युताबु अलैहि फिल आखिरा, और आखिरत में भी उसको उसका जवाब देगा। यानी दुनिया में भी मोमिन को मिलता है और आखिरत में भी मिलेगा। लेकिन जहां तक काफिर का ताल्लुक है, अमल काफिर फयुतअमु बिहसनातिही, काफिर जो है अगर वो नेक अमल करता है, नेक अमल किसको बोलते हैं जी? नेक अमल जो काफिर सोच रहा है वो नेक अमल है, या फिर नेक अमल किसको बोलते हैं जी? आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे? हाँ, जो अल्लाह के रसूल ने करने की, जो अल्लाह ताला हाँ हाँ, जो अल्लाह के शरीयत रसूल ने ने करने जिस चीज की का हुक्म दिया है वो करे। करना नेक अमल है, और जिस चीज से मना किया है उससे मना होना वो भी नेक अमल है, उससे रुक जाना वो भी नेक अमल है। तो काफिर अगर कोई नेक अमल करता है जिसको शरीयत ने नेक अमल कहा है, वो अमल काफिर फयुतअमु बिहसनाती, काफिर को उसके नेक अमल के बदले अल्लाह दुनिया में ही खिला देता है, यानी कि दुनिया में उसको कुछ मिल जाता है। ठीक है, हत्ता इदा अफदा इलल आखिरा, हत्ता कि जब वो आखिरत की तरफ जाता है, लम यकुन लहू हसनतु युज्जा बिहा, उसके पास कोई नेकी नहीं बाकी रहती कि उससे अभी कुछ दिया जाए। तो इससे भी ये पता चलता है कि काफिर अगर नेक अमल करते हैं उनको उससे भी फायदा होता है। तो यहाँ पे कहना मकसूद ये है कि काफिर जो हैं वो ये नहीं है कि अगर वो काफिर हैं तो भाई उनके ऊपर नमाज का हुक्म नहीं है, ज़कात वगैरह इन चीजों का हुक्म नहीं, इन सब चीजों का भी हुक्म है, लेकिन अगर वो करेंगे तो जो असल फायदा है वो उनको नहीं होगा, जो असल फायदा उनको नहीं होगा। असल फायदा क्या है कि आखिरत में कामयाब आखिरत होके जन्नत में चले जाना। अल्लाह रज़्ज़ल ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से दूर कर लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। तो ये फायदा उनको हासिल नहीं होगा, भले उन्होंने नमाजें भी पढ़ी हों, रोजे भी रखे हों, सब कुछ किया, उनको फायदा नहीं होगा। लेकिन जो फायदा या तो उनको दुनिया में मिल सकता है, या तो उनके जो इस चीज पर उनको अजाब और ज्यादा होने वाला था वो अजाब उनके ऊपर तखफीफ हो सकता है। लेकिन जिस तरह उनको असल तौहीद कबूल करने का हुक्म है, उसी तरह फुरू का भी उनका हुक्म है। यानी ये मसला यहाँ पे उलमा ने इससे बताया। तो यहाँ पे इखबार बताना है, उनके लिए इस चीज को जायज करार नहीं दिया ना कि फइन्ना लहुम फिल दुनिया, कि ये उनके लिए दुनिया में हलाल है। नहीं, इस तरह नहीं, आपने खबर दी कि ये उनके लिए दुनिया में, क्योंकि परवाह नहीं करते, जो चाहे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। जिस तरह सूरह हशर की आयत करीमा है, अल्लाह रज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआम, और जो काफिर हैं वो ऐश कर रहे हैं, यानी फायदा उठा रहे हैं और खा पी रहे हैं। किस तरह खा रहे हैं? किस तरह? कमा तअकुलुल अनआम, जिस तरह जानवर खाते हैं, कमा तअकुलुल अनआम। और आखिर में क्या होगा? वन्नारु मथवलहुम, आखिर में आग इनका ठिकाना होगा। तो ये इनकी हालत है काफिरों की, कोई परवाह नहीं करते, दुनिया में मस्त है, खा पी रहे हैं जानवरों की तरह, क्योंकि जानवर का यही काम होता है, खाता पीता है और सो जाता है अपने। लेकिन जानवर, जिस तरह एक आयत में अल्लाह ने फरमाया कि जानवर भी इनसे बेहतर है, बल हम अदल, ये जानवर से भी ज्यादा गुमराह है, क्योंकि जानवर भी अपने रब का शुक्र अदा करते हैं लेकिन ये लोग नहीं करते। ठीक है, तो ये नुक्ता यहाँ पे समझ में आ गया, ये अहम नुक्ता है कि कुफार जो हैं, काफिर जो जी हैं, जी वो तौहीद के अलावा जो फुरूल इबादत हैं, फुरू यानी असल जी इबादत है वो तो अकीदा है, जो फुरूल इबादत है जी उससे भी मुखातब है, यानी वो भी उनके ऊपर लाजिम है। वलकुम फिल आखिरा, और तुम्हारे लिए आखिरत में है, यानी दुनिया में इसको तुम इस्तेमाल नहीं करो, अल्लाह तुम्हें ये आखिरत में देगा। जी कुछ ये बोल जो रहे थे? सेंटेंस फाइन लहुम फिल दुनिया, जो है ये मुश्रिकों के लिए भी होगा, जो शिरक करते अल्लाह के साथ, जी शिरक करते उनके लिए भी होगा ये। कैसे? जो मुसलमान हैं, जैसे हाँ मुसलमान हैं, जी शिरक कर रहे हैं, वो किस हाँ शिरक कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी ये सेंटेंस है कि फाइन लहुम फिल दुनिया, वो जो आपने बोला जो फायदा नहीं, उनको ये है सिर्फ तो दुनिया में मिलेगा, काफिरों आखिरत के में लिए, फायदा नहीं। क्योंकि मुसलमान में से बहुत सारे ऐसे मुशरिक है जो शिरक तो करते हैं, या तो लाइल्मी में करते हैं, या तो अगर उनको इल्म हो भी जाता है इस चीज का, लेकिन वो इन चीजों से परहेज करते हैं, आप देखेंगे, क्योंकि शैतान का हरबा आमतौर पर इस तरह होता है कि वो वो हाँ, ये चीजों से परहेज करते हैं, बस शिर्क करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो आखिरत में जो हर चीजों से परहेज कर रहे हैं, पर जी शिर्क कर रहे हैं,
تو ان کو آخرت میں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ یا دنیا میں ان کو دنیا دی جائے گی اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا؟ بس جتنا انہوں نے کیا اتنا ان کو ملے گا، لیکن ان کے شرک کے بدلے وہ تو جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ادھر رہیں گے، ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے۔ انہوں نے کافر تو پھر بھی یہ چیزیں دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے بیچارے وہ اس کو دنیا میں بھی استعمال نہیں کریں، دنیا میں بھی استعمال نہیں کریں، آخرت میں ان کو نہیں ملے، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور کوئی بھی گناہ انسان لے، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ تو دنیا میں بھی استعمال نہیں کریں گے اور آخرت میں بھی پھر ان کو اس سے محروم ہو سکتے ہیں اگر شرک میں مر گئے، اگر اسی پہ انہوں نے توبہ کی بغیر مر گئے۔ تو یہاں پہ ایک اور قاعدہ اس سے نکلتا ہے کہ فَإِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ۔ علماء یہاں پہ یہ ایک اور قاعدہ بتاتے ہیں کہ من تعجل بشيء قبل اوانه حرم عوقب بحرمانه، کہ کوئی اگر کسی چیز میں جلد بازی کرتا ہے، جو چیز اسے کسی وقت پہ ملنے والی ہے اور اس سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی سزا میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز اس سے چھین لی جاتی ہے۔ تعجل بشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، یعنی مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے اور اس کے والد کے انتقال کے بعد جائیداد کس کو ملے گی؟ جی ہاں، اولاد کو اسی وارث کو، بیٹا ہے بیٹے کو ملے گی بعد میں، لیکن بیٹا جلد بازی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ باپ کا خون کر دیتا ہے تاکہ بھائی جلدی مجھے جائیداد مل جائے۔ ابھی کیا ہوگا؟ اس کو جو چیز ملنے والی تھی اپنے ٹائم پہ، اس نے جلد بازی کی، تو اس کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ اس چیز سے یہ محروم ہو جائے گا۔ کیسے محروم ہو جائے گا؟ اسلام کا حکم یہ کہ قاتل کو وراثت نہیں ملتی، قاتل کو وراثت نہیں ملتی۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسے احکامات آتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو شخص دنیا میں ان چیزوں کو استعمال کرے گا، اللہ اس کو، یعنی اس کا وقت آنے سے پہلے، اس کا وقت کب ہے؟ آخرت میں ہے، آخرت میں اللہ یہ چیزیں دے دے گا انسان کو، کیونکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے جنتانی من ذهب وفضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جنتانی من فضہ من ذهب وفضہ آنیتہما وما فیہما، دو جنتیں ہیں سونے کی اور چاندی کی، آنیتہما وما فیہما، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے۔ سبحان اللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح ہوگی۔ سونے چاندی کی دو جنتیں ہیں، یعنی ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ سونے چاندی کا ہے۔ تو یہ اس کا وقت کب آئے گا؟ آخرت میں آئے گا۔ لیکن جو اس کو اس کے وقت آنے سے پہلے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ شریعت نے منع بھی کیا، تو وہ اس کو اس کی کیا سزا ملے گی؟ وہ اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو جو اس کو دنیا میں استعمال کرتا ہے اس کو آخرت سے محروم کر دیا جائے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دیوس جو ہے، دیوس، اور اس طرح اور بھی آتے ہیں، اور بھی کچھ آتی ہیں سزائیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایسے شخص کو جنت کی بو بھی نہیں آئے گی۔ اس طرح شراب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنت کی شراب، کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے، غالباً ایسی حدیث ہے کہ وہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور بھی کچھ ایسی ہیں روایات جن سے علماء نے یہ قاعدہ نکالا ہے کہ جو کسی چیز کے وقت آنے سے پہلے اس کو جلد بازی کرے گا اس کے بارے میں، تو اس کی سزا اس کو یہ ہوگی کہ اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انسان صبر کرے، جس چیز کا وعدہ اس کو کیا گیا یہ اس کو مل کے رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے آخرت ہے، مومنوں کے لیے، اور ان مومنوں کے لیے جو ایمان بھی لائیں اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے جو منع کیا ہے اس سے آپ دور بھی رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں ایک مسئلہ یہاں پہ سامنے آتا ہے، اور بہت ہی بہترین یہاں پہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز اس میں جو آتی ہے، جس طرح آگے کی حدیثوں میں بھی آئے گا، کہ اگر آپ کا جو برتن ہے وہ سونے چاندی کا تو نہیں ہے، لیکن اگر برتن پہ تھوڑی سی سونے چاندی لگی ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ برتن کہیں سے ٹوٹ گیا یا کہیں سے تھوڑا سا کریک یا کچھ ہو گیا، تو اس کے اوپر تھوڑا سا اگر سونے کا یا چاندی کا وہ لگا ہوا ہے، سونے کا تو خیر نہیں آتا، چاندی کا آتا ہے، چاندی کی کوئی ایسی کوئی تار لگا دی جس سے وہ برتن جوڑ دیا گیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح ریشم کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا، لیکن 4 انگلی کے برابر اس کی اجازت دی ہے کپڑے کے کناروں پر، یعنی جیسے کالر وغیرہ ہو گیا یا آستین ہو گئی، یا یہ جو سامنے کی گربان کی جگہ ہوتی ہے یہاں پہ 4، تو اس طرح اگر تھوڑا سا بہت اس میں ہے جس سے اس کی تھوڑی زینت ہوتی ہے، تو
اس طرح کی ریشم کی آپ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن صرف ریشم پہنا آپ نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا برتن ٹوٹ گیا ہے یا اس میں کچھ ہو گیا، ایسا نقص ہو گیا، تو اس میں اس کی اجازت ہے، یعنی تھوڑا سا چاندی کا وہ لگانے کے لیے۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں جو ہم نے اس حدیث میں یعنی علماء کے اقوال سے لیے، تو یہاں پہ ان پہ بات ہو گئی۔ تقریباً 10 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں۔ کچھ اسی حدیث پہ کچھ اور ہے اشکال، یا اگلی حدیث کا وہ لے لیں، تھوڑا اس کا اعراب لے لیں؟ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم متفق علیہ۔ جی ٹھیک ہے، صحیح۔ اس حدیث کا بھی تعلق پچھلی حدیث سے ہی ہے، اور اس کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ام سلمہ کون ہے؟ الگ رسول کی ازواج مطہرات میں سے، ازواج مطہرات میں سے ہیں ام سلمہ۔ ان کا نام ہے ہند بنت امیہ۔ ہند، عام طور پہ ہند نام بہت رکھتے ہیں، عرب بھی بہت رکھتے ہیں، تو ام سلمہ ان کی کنیت ہے، اور ان کے شوہر جو تھے ان کی بھی کنیت آتی ہے ابو سلمہ۔ تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ دعا سکھائی تھی کہ یا ابو سلمہ کو سکھائی تھی غالباً، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی تھی کہ اگر کسی بھی مسلمان پہ کوئی مصیبت آئے اور اس وقت یہ پڑھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، جو میں صبر کا مظاہرہ کروں اس میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو بولتی میں دعا پڑھتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے، یعنی ابو سلمہ جیسا شخص، اتنا اچھا شوہر کہاں مل سکتا ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو میں پڑھا کرتی تھی، تو انہوں نے بتایا جب میری عدت پوری ہوئی تو مجھے پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ دیکھیں سبحان اللہ۔ تو جب بھی انسان پہ کوئی مصیبت آئے تو اس دعا کو یاد رکھیں، اللہ سے دعا کریں اور ایمان رکھ کے دعا کریں، کیونکہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو کہ ایمان کے ساتھ کی جائے، یقین کے ساتھ کی جائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص غافل دل کے ساتھ اس طرح دعا کرتا ہے تو اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یقین کے ساتھ اور کوئی بغیر کسی شرط کے، دعا میں شرط بھی نہیں رکھنی چاہتے، شرط بھی رکھنی نہیں چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو اس طرح کر لے، اگر اللہ ایسا چاہتا ہے تو اس طرح کر لے، نہیں۔ میری آواز آپ کو واضح آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ جی، تو دعا میں شرط بھی نہیں رکھنی چاہیے اور یقین کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ اور عزت مجھے عطا فرما، بے شک تو ہی قادر ہے یہ مجھے عطا فرمانے پہ۔ تو ام سلمہ ہند بنت امیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کی ام المومنین میں شامل ہو گئی۔ ان کے بچے بھی تھے، انہوں نے پہلے تو آپ سے معذرت کی ہے کہ اللہ کے رسول میرے بچے بھی ہیں، تو انہوں نے 2-3 عذر پیش کیا آپ سے، نے تمام چیزوں کا جواب دیا، پھر ان کا نکاح آپ سے ہو گیا۔ ایک اس میں سے تھا کہ میرے بچے بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارے بچے میرے بچے ہیں، اور ایک عذر انہیں کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں بہت غیور عورت ہوں، یعنی مجھے غیرت بہت ہوتی ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے خیال میں آپ نے کہا تھا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے وہ اس سے دور کر دیں، کیونکہ عام طور پہ ایک عورت کے جو اس کا شوہر اگر اس کی بیویاں زیادہ ہو تو ایسی عورت میں غیرت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یشرب، اچھا موصول ہم نے نہیں دیا نا، الذی، اللذانی، الذین پڑھا تھوڑا سا آیا تھا اللہ اس میں پڑھا ہم نے پڑھا، لیکن ہم نے اس کا اعراب پڑھا ہے موصول اور الذی، یہ مرفوع رہے گا نا؟ ہاں مرفوع، حکم تو اس کا رفع کا ہے لیکن ہاں مبتدا ہے، لیکن ہم نے پڑھا کہ آگے جو اس کا جو صلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اجور میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے صلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک قسم کا آپ اس کو بول رہے ہیں، انگلش میں کیا بولتے ہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ عام طور پر آتا ہے وہ جملے کو جوڑنے کے لیے ساتھ میں، جی جی وہ یعنی ان کو بولیں گے اسماء موصولہ، یہ اسم ہوتے ہیں
یہ فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، اسم ہے، اسم کا حکم ہے، تو اسم کا اعراب ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ اس کیس میں ہمیشہ مرفوع نہیں ہوگا، یہاں پہ یہ رفع کیا آ رہا ہے کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ اس کا صلہ ہے، یعنی جس کو یہ جوڑا ہے، اور صلہ میں کچھ ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس کو واپس اس کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ حال میں ہم نے نہیں لیا تفصیل کے طور پہ، تو میں اس کا پورا علاقہ نہیں رہتا. اچھا چلیے الذی ہم بھی یہ بولیں گے یہ حکم مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، لیکن یہاں پہ یہ مبنی علی سکون ہے، مبنی علی سکون ہے. ٹھیک ہے، یشربو فعل مضارع ہے، مرفوع ہے کیونکہ اس پر کوئی بھی ناصب اور جازم نہیں ہے. اور آگے تو اعراب آسان ہے. فی جو ہے یہ حرف جر ہے، انا اس کی وجہ سے مجرور ہے. فضہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، انا کی طرف، یعنی چاندی کا برتن. ٹھیک ہے، تو یشربو فی انا الفضہ، یہ جو ہے یہ پورا جملہ مل کے اس کا صلہ ہے، جو کہ الذی کا صلہ بنتا ہے. اور اس میں ایک یا تو ضمیر ہونا چاہیے یا تو اور کوئی چیز ہونی چاہیے جو کہ اس کو موصول کے ساتھ جوڑتا ہے. وہ آپ یہ بول سکتے ہیں الذی یشرب ہوا، جو اس کا فاعل ہوگا جو کہ الذی کی طرف لوٹتا ہے، تو وہ اس کا ہو سکتا ہے. جو شخص پیتا ہے، الذی یشرب فی اناء الفضہ، چاندی کے برتن میں. انا کا معنی تو پہلے گزر چکا ہے. انما تو بے شک وہ کیا کرتا ہے، یجرجرو. یجرجرو کا وزن کیا ہے؟ صرف میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں. جی پہلے تو یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، کیا یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ماضی کیا تھا؟ ماضی کا وزن کیا تھا؟ پھر آپ یہ بھی آسانی سے بتا سکتے ہیں. یہ فعاللہ نہیں، ماضی کیا بنے گا؟ فعاللہ نہیں، ماضی کیا بنے گا اس کا؟ ماضی بنائیں، مضارع ہٹا کے ماضی بنائیں. جرا جرو نہیں، جرجرو. جرجرو کیا وزن بنا؟ جرجرو. جرجرا ماضی میں جرجرا بنے گا، جرجرا. فعللا، فعللا یعنی یہ کون سا ہو گیا؟ رباعی. رباعی مجرد، رباعی مجرد، کیونکہ رباعی جو ہے وہ مزید بھی ہوتا ہے اور مجرد بھی ہوتا ہے. یہ رباعی مجرد ہے، یعنی فعللا کے وزن پہ. اور ہم نے صرف میں یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ اس کا ایک خاص قسم کا نام ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں فا کلمہ اور پہلا لام کلمہ ایک ہی جنس کا ہے، اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ ایک ہی جنس کا. اس کا نام کیا ہے؟ ہم یہ سیکھ چکے ہیں سب میں، کچھ دنوں پہلے ہی سیکھا ہے. اس کو کہتے ہیں مضاعف. مضاعف یعنی جو حرف اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے. ثلاثی میں مضاف ہوتا ہے اور رباعی میں بھی. رباعی میں ایک ہی صورت حال ہے مضاعف کی، یعنی پہلا کلمہ فا کلمہ جو ہے اور پہلا لام کلمہ فعللا کے وزن پہ نا، فعللا، پہلا فا کلمہ اور پہلا لام کلمہ ایک جنس کا ہوگا. یہاں پہ کون سا ہے؟ جیم. اور عین کلمہ اور آخری لام کلمہ ایک جنس کا ہوگا، وہ عین اور لام ہے. تو جرجرا تھا، اور رباعی جو فعللا ہے اس سے ایک ہی مضارع آتا ہے، یفعللو. فعللا یفعللو. ثلاثی تو ہم نے دیکھا نا، فعلا سے 3 قسم کے مضارع آ سکتے ہیں، عین کی حرکت 3 قسم کی. فعولا سے ایک ہی آتا ہے، فعیلا سے 2 قسم کے آتے ہیں. لیکن رباعی جو مجرد ہوتا ہے اس سے مضارع ایک ہی وزن پہ آتا ہے، فعللا یفعللو. جیسے زلزلہ یزلزلو، جرجرا یجرجرو، دحرجا یدحرجو، ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فعل مضارع ہے اور رباعی ہے، رباعی مجرد ہے. اور یا جو ہے یہ فعل مضارع یجرجرو. تو بے شک وہ یجرجرو. یجرجرو کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی جب انسان پیتا ہے تو اندر جو آواز آتی ہے نا، تو اس قسم کی آواز کو بولتے ہیں. یا تو کسی برتن میں جب آپ پانی ڈالتے ہیں مٹکے وغیرہ میں تو کس قسم کی آواز آتی ہے، اس آواز کو بولتے ہیں. تو جو شخص کسی چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں نار جہنم، جہنم کی آگ کو وہ ڈال رہا ہے، یعنی جہنم کی آگ اندر لے رہا ہے. تو اس قسم کی آواز اس سے آ رہی ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ اندر لے رہا ہے. اور اس کی مشابہت ایک آیت کریمہ بھی آتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں دیکھیں گے. اس میں بس ایک اور چیز کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. فی بطنی تو واضح ہے، فی بطنی ہی یعنی فی حرف جر بطن اسم مجرور، اور ہا جو ہے مضاف بطن کی طرف. اور نارا، نارا، نارا یہاں پہ منصوب کیوں ہے؟ فی نارا جی نارا منصوب اس لیے ہے وہ کدھر ہے؟ فائل کا مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے. فاعل جو ہے وہ ہوا ہے جو کہ لوٹتا کس کی طرف ہے؟ ہوا الذی کی طرف. جرجرو
الذی کی طرف، الذی کی طرف، اور نارا یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جہنم مفعول بن رہا ہے. جہنم کیوں وہ ہے؟ جہنم کے آخر میں پتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جہنم جہنم کے آخر میں ہے تو نارا کے ساتھ، لیکن اس کا اعراب کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ یہ منصوب ہے بھی نہیں،